बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर, अपोजिशन की APC की राह हमवार होने लगी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राबिता हुआ, जबकि नून लीग का वफ्द APC पर मुशावरत और मुस्तकबिल के लाए अमल की तैयारी के लिए आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त करते हुए कहा कि आपकी तबीयत नासाजी के हवाले से इल्म हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करते हुए कहा कि दुआ गो हैं कि आप जल्द सेहतयाब हों। सदर मुस्लिम लीग नून ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से दरियाफ्त करते हुए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ ओपोजिशन के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिक एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक पर मुश्तमिल वफ्द चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से 12 बजे मुलाकात करेगा, जिसमें सियासी सूरत हाल और ओपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मशावरत भी होगी। उमर असलम, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात। मलिक असद खोखर वज़ारत से मुस्ताफ़ी। ज़राए का दावा है कि मलिक असद खोखर से इस्तीफ़ा तलब किया गया है, जबकि मलिक असद खोखर कहते हैं कि अज़ खुद मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात आना शुरू हो गए। मलिक असद खोखर अब सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरी नहीं रहे। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबाई वज़ीर की कारकर्दगी से आगाह किया गया, जिस पर मलिक असद खोखर से हफ्ते की शब इस्तीफा तलब किया गया था। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को इरसाल किया था। हम दूसरी जानिब मलिक असद खोखर का कहना है कि वो अज़ खुद मुस्ताफ़ी हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मलिक असद खोखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के हमरा अली, अकबर, सिटी 42। सूबाई वज़ीर जंगलात असद खोखर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ चुकी हैं। असद खोखर ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। असद खोखर पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए थे। असद खोखर ने बनी गाला जाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वज़ीर असद खोखर पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात की चार्जशीट लगाई गई। साबिक सूबाई वज़ीर ने रिंग रोड फेज़ 3 के मनसूबे में रुकावट डाली। रिंग रोड फेज़ 3 के मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता माह दौरा लाहौर के दौरान किया था। गुज़श्ता रात फारिग किए गए कमिश्नर बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश करके लगवाया था। साबिक वज़ीर को बिलाल लोधी और साबिक सेक्रेटरी S&GD को फारिग करने पर भी एतराज़ था। उनकी बरतरफी रुकवाने की कोशिश भी की। ज़राए के मुताबिक असद खोखर कमिश्नर और सेक्रेटरी S&DG के साथ मंसूबे की राह में रुकावट डाल रहे थे। साबिक सूबाई वज़ीर से वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर ही इस्तीफ़ा देने का कह दिया गया था, लेकिन उससे पहले कमिश्नर बिलाल लोधी को फारिग किया गया और फिर असद खोखर से इस्तीफ़ा देने का कहा गया। साबिक सूबाई वज़ीर ने घर से इस्तीफ़ा हाथ से लिखकर वज़ीर आला को भिजवा दिया। इन इल्ज़ामात के हवाले से असद खोखर से राबते की भी कोशिश की गई, लेकिन उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भरपूर एतमाद मिलने के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक्शन में आ चुके हैं। अपनी वजारतों से मुतल्लिक कानून साजी और असम्बली बिजनेस में दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के नाम तलब कर लिए गए हैं। ऐबान वज़ीर आला ने महकमा कानून से ऐसे वज़रा की फहरिस्त मांग ली है जो अपनी वजारत में मफाद आमा से मुतल्लिक कानून साजी में दिलचस्पी नहीं लेते। ज़राए का कहना है कि पंजाब असम्बली में वक्फा सवालात की तैयारी में भी दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के बारे में आगाही हासिल करते हुए फहरिस्त तलब कर ली गई है। बताया गया है कि फहरिस्त की रोशनी में वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट मुरतब करके ऐबान वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। और शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन सड़कों नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने और मजीद बारिश की पेशगोई की है। टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और ज़हूर इलाही रोड, FC कॉलेज समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरसाइकिल सवार रुक कर बारिश होने का इंतजार करते रहे। बारिश के बाद सड़कों और शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस बिजली भी गायब हो गई। शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद मुतल्लिका महकमों को फौरी तौर पर निकासी आप के इंतजामात करने चाहिए ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होने लगा है। 70 से ज़्यादा फीडर ट्रिप होने पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। मॉनसून सीजन में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इतवार के रोज़
कोट लखपत टाउनशिप, चुंगी अमर सद्धू, ग्रीन टाउन और मुलाहिका इलाकों में तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप हो गए, जबकि बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हुई। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को काम करने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लाइन स्टाफ को बारिश का सिलसिला रुकने पर काम की इजाज़त दी जा रही है ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। शहर में सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया के तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी, हिफाजती इक़दाम को हतमी शक्ल देने और रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र तमाम अलाइड महकमों, MCL, सिविल डिफेंस, बादशाह, महकमा इनहार, महकमा हेल्थ और असिस्टेंट कमिश्नर्स को तैयारियां मुकम्मल करने और रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। ज़िले इंतजामिया ने सैलाब में इस्तेमाल होने वाले आलात की मौजूदा सूरत हाल की तफसीलात तलब की हैं। MCL से शहर में मौजूद खतरनाक इमारतों और हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात भी तलब की गई हैं। महकमा सिविल डिफेंस को एमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका महकमों की जानिब से मांगी जाने वाली नफरी मुहैया करने की हिदायत दी गई हैं। वास्ता को तमाम नालों और ड्रेन की सफाई को यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी हुए हैं। CEO हेल्थ सैलाब के पेश नज़र तमाम हॉस्पिटल्स और बुनियादी मराकज़ सेहत में तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई हैं। मानसून बारिशों के हवाले से शहर के अहम ड्रेनेज की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। LOS ट्रेन पर मशीनरी से काम का आगाज किया गया है। वासा ने LOS ड्रेन की सफाई का बाकायदा काम शुरू कर दिया है। एक्सन इकबाल टाउन डिवीजन वकास लियाकत ने सफाई के काम का जायजा लेने के लिए दौरा किया। वकास लियाकत का कहना था कि सफाई मुहिम में वासा लाहौर के 27 ट्रक जबकि 4 एक्सेलरेटर हिस्सा ले रहे हैं। LOS ड्रेन शहर की कैंट ट्रेन का अहम हिस्सा है। सफाई का काम मानसून बारिशों के बायस किया गया है, जो तमाम ड्रेनेजेस की क्लियरेंस तक जारी रहेगा। लेस्को में साल से पुरकशिश और अहम नशिस्तों पर विराजमान अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला कर लिया गया है। ग्रेड 19 और 20 के मुतअद्दिद अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC रिफत महबूब को ओहदे से हटा दिया गया है। रिफत महबूब 4 साल से जायद अरसे तक एक ही नशिस्त पर विराजमान रहे। इस दौरान 3 से 4 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तब्दील हुए, ताहम बासर होने की वजह से रिफत महबूब को ओहदे से न हटाया जा सका। तहम मौजूदा सेक्रेटरी पावर डिवीजन उमर रसूल के अहकामात पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ओहदे से फारिग किया गया है। इसी तरह बशीर अहमद को डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट शाहिद महमूद को भी ओहदे से हटा दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल चौधरी नईम को मैनेजर ओकाड़ा, जबकि ओकाड़ा से अल्लाह यार खान को तब्दील करके इंजीनियर सेंट्रल सर्कल लगा दिया गया है। इसी तरह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कसूर अयास गोरमानी को लेस्को से मैप को भिजवा दिया गया है। कंपनी में अहम ओहदों पर विराजमान डेप्यूटी मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को भी हटाने का फैसला किया गया है। सोमवार के रोज मुतअद्दिद डेप्यूटी डायरेक्टर्स को ओहदों से हटा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को के शोबे में प्लानिंग में अफसरान साल से विराजमान हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन उमर रसूल ने साल से विराजमान अफसरान को ओहदों से फारिग करने का हुक्म दे दिया है। तबादलों की वजह से लेस्को में चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट, चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC की आसामियां खाली हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि महकमे बल्दियात ने नायब कासिद, जूनियर क्लर्क और क्लर्क्स को एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात करने पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम गैर कानूनी और सियासी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की फौज दर जफर मौज को ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि सीनियर ऑफिसर्स को इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा प्लानिंग और शोबा रेगुलेशन में गैर कानूनी और सियासी तौर पर तैनात किए गए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया है। 3 माह के लिए कानून पर पूरा उतरने वाले इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स का तकर्रुर कर दिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बल्दियाती एक्ट 2019 के सेक्शन 3 और 6 के तहत इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का तकर्रुर किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी नायब कासिद, जूनियर क्लर्क और क्लर्क समेत किसी ग्रेड 14 से छोटे एहलकार को इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स तैनात नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 18 के मोहम्मद अयूब चौधरी और ग्रेड 17 के राव नियामत अली को इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। ग्रेड 16 के आबिद हुसैन, ख्वाजा शाहिद मंजूर और जाहिद सलीम, जबकि ग्रेड 14 के मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद आमिर, जावेद इकबाल, मोहम्मद सलीम, टीपू सुल्तान, जाहिद परवेज, अकील अहमद, मोहम्मद सलीम, आमिर मनीर मलिक को इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात किया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टाउनशिप पराई चौक को DPS स्कूल और मादरे मिलत रोड से मिलाने वाली सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। मकीनों ने सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया।
ٹاؤن شپ ارائن چوک سے متصل یہ سڑک گزشتہ 3 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک سے اڑتی دھول مٹی نے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اتنی بری حالت اس سڑک کی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ کئی دفعہ احتجاج کیا ہے اہل محلہ نے، معتبر حضرات نے، کافی لوگوں نے، ٹی وی چینلز والے کافی دفعہ تشریف لائے ہیں، مہربانی ان کی کہ وہ کنوے کرتے ہیں، لیکن یہ سومی سینٹر ہے، باہر مین انڈسٹریل ایریا ہے کوٹ لکھپت کا، ادھر سے لے کر ڈی پی ایس تک کی مین یہ روڈ ہے، اس کے اوپر بازار بھی ہے، خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں خریداری وغیرہ کے لیے، جب بارش ہوتی ہے تو ادھر سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹاؤن شپ بلاک 3A2 کے مکینوں نے سڑک کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فنڈ لگاؤ، سڑک بناؤ، سڑک بناؤ، فنڈ لگاؤ، سڑک بناؤ، فنڈ لگاؤ۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ 3 سال قبل سیوریج کا کام مکمل کرنے کی غرض سے سڑک اکھاڑی گئی، آج تک ٹھیکیدار کی راہ تک رہے ہیں لیکن کام مکمل نہیں ہوا۔ گزشتہ 2.5-3 سال سے سڑک کا کام رکا ہوا ہے اور یہ روڑی وغیرہ ڈال کے چلے گئے ہیں، اس کے بعد یہ مڑ کے نہیں آئے، اور پانی یہاں پہ بارشوں کا جب کھڑا ہو جاتا تو اہل محلہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جو نمازی نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے کپڑوں کو چھیٹے پڑ جاتے ہیں اور کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے وہ مسئلہ ہمارا حل کیا، پائپ ڈال دیا، مگر بادشاہ نے پھر آگے فنڈ ریلیز نہیں کیا۔ اصل میں یہ 2 محکموں کی لڑائی ہے میرے علم کے مطابق، ٹھیک ہے جی، وہ 2 محکموں کی لڑائی میں بادشاہ اور LDA کہہ لیں، اور اس میں ہم لوگ پس رہے ہیں۔ بک گھٹا لوگوں کے اندر جانا ہے پیا، برا حال ہویا ہے، کوئی گل بات نہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب جھوٹ ہے، بھی آیا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، ہو گیا، اسی پتہ نہیں کتنے کتنے جا کے کوئی بندہ ساری گل نہیں سن رہا۔ ٹاؤن شپ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ واسا اور LDA کی لڑائی کے باعث سڑک کا تعمیراتی کام غیر معمولی التوا کا شکار ہے۔ مقامی دکانداروں نے شکوہ کیا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ رضوان نقوی، City 42۔ گارڈن ٹاؤن اور ابوبکر بلاک میں ڈونگی گراؤنڈ سے متصل واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 ہفتے سے بند ہے۔ علاقہ مکینوں کو پینے کے پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گارڈن ٹاؤن ابوبکر بلاک میں ڈونگی گراؤنڈ سے متصل واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 ہفتے سے بند ہے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو بارہا شکایات کرنے کے باوجود پانی جیسی بنیادی ضرورت کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ ابوبکر بلاک کے مکین دور دراز سے علاقوں سے پانی پینے کا لانے کے لیے مجبور ہیں اور کوٹھیوں میں کام کرنے والے ملازمین بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بندش کے باعث پینے کے صاف پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ادارہ منہاج الحسین اور تحریک حسینیہ پاکستان کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر نور الحق قادری کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے۔ کانفرنس میں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ طاہر محمود اشرفی، سجادہ نشین سندر سید حبیب عرفانی، سربراہ ادارہ منہاج الحسین ڈاکٹر محمد حسین اکبر، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مفتی عاشق حسین، حافظ کاظم رضا نقوی، قاسم علی قاسمی سمیت دیگر مختلف مسالک کے علماء نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پیر ڈاکٹر نور الحق قادری کا کہنا تھا، پاکستان کو اہل کوفہ اور دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، موجودہ حالات میں علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں ازلی و ابدی دشمن موجود ہیں جو شیعہ سنی فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ایسے عناصر کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ اعظام کو، دینی طبقات کو اعتماد میں لے کر اور مشاورت میں لے کے آگے بھی جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ کرنا ہے حکومت نے، لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بالکل ان طبقات کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو فساد پھیلا رہے ہیں، فسادی قوتوں سے بیزاری اور لا تعلقی کا ایک اظہار ہے۔ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا، ایسے شرپسند عناصر شدید سزا کے مستحق ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے موجب بنتے ہیں۔ اس ملک کے اندر نہ کسی کو اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کرنے دیں گے، نہ خلفاء راشدین کی توہین کرنے دیں گے، نہ امہات المومنین کی توہین کرنے دیں گے، نہ ائمہ اطہار کی توہین کرنے دیں گے، نہ حضرت امام مہدی کی توہین کرنے دیں گے۔ اتحاد امت کانفرنس میں تمام علماء کرام کی جانب سے انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف متفقہ طور پر قانونی کارروائی کرنے کے مطالبے کی تائید کی گئی اور اپنی صفوں سے انتشار ختم کر کے اتحاد پیدا کرنے کی استدعا کی گئی۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ عثمان الیاس، City 42۔ سجادہ نشین درگاہ کوٹ مٹھن شریف حضرت خواجہ معین الدین محبوب کوریجا کی زیر صدارت مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سربراہ امت واحدہ علامہ امین شہیدی سمیت دیگر ممتاز علماء و مشائخ نے شرکت کی۔
کہتے ہیں صوفیہ اور خانقاہ نظام ہی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں خانقاہ شریف بہاولپور سجادہ نشین رکن صوبائی اسمبلی خواجہ محمد شعیب اویسی، کل مسالک علماء بورڈ کے سربراہ مولانا محمد عاصم مخدوم، پیر خواجہ قمر الدین کوریجہ، پروفیسر شبیر انجم، مفتی آصف نعمانی، علامہ اصغر عارف چشتی، خواجہ محمد اکمل اویسی، پیر منور وقاص مجددی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اتحاد امت اور فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے ملک بھر کی درگاہوں کے مشائخ کی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خواجہ معین الدین کوریجہ نے کہا، امت کے جوڑ کے لیے علماء و مشائخ سے رہنمائی لیں گے۔ امن رواداری کا درس ممبر و محراب سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ فرقہ واریت کے زہر نے ہماری سوسائٹی کو جس طرح بکھیر کے رکھ دیا ہے، اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ مل کے اپنا ایک ایسا اتحاد امت کا کردار ادا کریں تاکہ وہ مخالف قوتیں، یہاں پہ میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، اور جہاں سے ہلتی ہیں وہ ہمارے مخلص نہیں ہیں، نہ پاکستان کے وہ خیر خواہ ہیں۔ علامہ محمد امین شہیدی نے کہا، فرقہ واریت کا پرچار کرنے والوں کے خلاف ریاست کو متحرک ہونا چاہیے، سوشل میڈیا پر پرچار کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، درگاہوں اور خانقاہوں سے پیغام امن ہی ملتا ہے۔ ریاست سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے نمبر 1 مضبوط ترین قوانین بنائے، نمبر 2 جہاں جہاں سوشل میڈیا کے حوالے سے مس یوز کیا جاتا ہے، مس یوز کرنے والوں کو فوری طور پر پکڑیں۔ آج بھی اگر آپ بعض مقتدر پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کر دیں تو کل وہ بندے منظر عام پہ نہیں ہوتے۔ مولانا عاصم مخدوم نے کہا، اولیاء اور صوفیہ نے ہمیشہ امن کا ہی درس دیا ہے۔ خواجہ معین الدین کوریجہ کی سربراہی میں ملک بھر میں اتحاد امت کا پیغام لے کر جائیں گے۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ وقار گمبن، سٹی 42۔ اس سال حج اور عمرہ پر کورونا کی وجہ سے نہ جانے والے لوگ واپس ہونے والی رقم سندس فاؤنڈیشن کو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے علاج کے لیے جمع کروائیں۔ چیئرمین تنظیم اتحاد امت پاکستان پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی کی قیادت میں تمام مسالک کے مفتیان اور علماء کی جانب سے فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ شہر لاہور کے جیت علماء کرام نے حج کے اخراجات تھیلیسیمیا کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خرچ کرنے کی اپیل کر دی۔ لاہور پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علماء نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ نفلی حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن کورونا کی وجہ سے لگی پابندیوں کے باعث نہیں جا سکے، وہ اپنی رقم سندس فاؤنڈیشن کو جمع کروا سکتے ہیں۔ جو پابندیاں حج اور عمرہ پر لگی ہیں، ایسے حالات میں جو لوگ نفلی حج اور عمرہ پر جانا چاہتے تھے لیکن حکومتی پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکے، وہ اپنی رقم سندس فاؤنڈیشن کے مریضوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا وہ تو حج اور عمرے کے مقابلے میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، تو اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیں اور مریضوں کے لیے اور یہ جو بیچارے انتہائی معذور لوگ ہیں ان کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو دوبارہ بھی عطا فرمائے۔ علماء کرام کے فتوے پر شہر کی تاجر برادری کا بھی خیر مقدم۔ تاجر رہنما شاہ عالم مارکیٹ ندیم ہاشمی کا کہنا تھا، اس کار خیر میں بے آسرا بچوں اور ان کے والدین کے ساتھ ہیں۔ اس دفعہ جو حج نہیں ہو رہا کرونا کی وجہ سے، اس کے پیسے غریب نادار تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے وقف کر دیں۔ اور شاہ عالم مارکیٹ کے تاجر ان بچوں کے ساتھ ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کے والدین کے ساتھ ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ علماء اکرام کا کہنا تھا کہ فرض حج صاحب استطاعت لوگوں پر برقرار رہے گا، جو کہ اگلے سال یا بعد میں توفیق ہونے پر کیا جا سکے گا۔ اس موقع پر صدر سندر فاؤنڈیشن محمد یاسین خان سمیت علامہ حافظ زبیر ظہیر، مخدوم مولانا عاصم، ڈاکٹر عامر عبداللہ اور تمام مسالک کے جید علماء بھی موجود تھے۔ کیمرامین احسن جبیل کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ UC 120 کے سابق چیئرمین خورشید عوان کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ لیگی MNA علی پرویز ملک اور MPA چودھری شہباز سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ UC 120 کے سابق چیئرمین خورشید عوان کی اہلیہ اور لیگی کارکن شہباز عوان کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ عظیم گراؤنڈ درس بڑے میاں مغل پورہ میں ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں MNA علی پرویز ملک اور MPA چودھری شہباز، میاں عمران، حاجی نذیر عوان، شہزاد عوان، صغیر عوان، عثمان رفیق عوان، رانا شفقت، اعجاز ٹیپو، میاں عدیل، سعید خان، ارشد مکھن والا، رانا آصف، جبران عوان، محمد حسین ڈوگر، مہر ذوالفقار اور مہر اللہ وسایا سمیت
دیگر شرکا نے مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے اپنے حلقے پیکو روڈ میں میاں اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا افتتاح کر دیا ہے۔ ملک ندیم عباس بارہ نے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مشکل حالت میں ہمیں کاروباری افراد کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کی ترقی کی خاطر پراپرٹی کے شعبے میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے تاکہ مزدور طبقے کو روزگار مل سکے۔ اس موقع پر ملک فاروق کھوکھر، ملک افتخار کھوکھر، ملک سیف کھوکھر، چودھری پرویز جٹ، سعید خان، منیب نمبردار، میاں وحید اسلم کے علاوہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے اہل خانہ کو ٹیلی فون کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی شہادت پر اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کی شعبہ طب اور تدریس میں گراں قدر خدمات کو عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید نے فرنٹ لائن پر مثالی خدمات سر انجام دیں اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کی خدمات پر انہیں اعلیٰ سول قومی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید کے لواحقین کو شہید پیکج دیا جائے گا اور شہید کے اہل خانہ کے لیے سرکاری رہائش کی سہولت برقرار رہے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عید سے قبل شاپنگ مالز اور بازار بند کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں کہ حکومت کی کنفیوز پالیسی کے باعث تاجر اور عوام پریشان ہیں۔ کی تجویز پر صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک کا کہنا ہے کہ تاجروں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، جبکہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ مکمل ایس او پیز کے ساتھ بازار کھلے رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ جی پہلے ان کا بہت سارا نقصان ہو چکا ہے اور یہ بھی نہیں کہ گورنمنٹ کی یا کسی کے بس میں ہے، کافی مشکل ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے۔ گورنمنٹ ایک چیز جو چیز ہے، کئی چیزیں آپ دیکھیں لابسز کو ٹینشن دینے کی بجائے ایز آؤٹ کرنا چاہیے۔ اگر پراپر ایس او پیز کے ساتھ بازار کھلے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر آپ جلدی مچائیں گے تو لوگ رش کریں گے، جب لوگ رش کریں گے تو پھر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو بے وقوفیاں کرنے کی بجائے سمجھداری کے ساتھ اور ایک مکمل پلان کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ روز نئے فیصلوں سے تاجر بھی پریشان ہیں، جبکہ ایم این اے علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ حکومت کو ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو مارچ اپریل کا لاک ڈاؤن تھا اگر وہ صحیح طور پہ کر دیا جاتا تو آج تاجروں کو، بزنس مینوں کو، پبلک کو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے روز جو نیا فیصلہ کرتے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی بہت پریشان ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے ساری جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو جو اپنی جو یہ ریلیجس جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنے دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عید سے قبل پنجاب حکومت شاپنگ مالز اور بازار بند کرنے کے حوالے سے پلاننگ کے ساتھ حکمت عملی بنائے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ کورونا ہر سطح پر نقصان دہ ثابت ہوا ہے، اب اپوزیشن کورونا کا کردار ادا نہ کرے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں حکومتی اور سیاسی امور سمیت دیگر ایشوز پر بھی بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام نے پی ڈی ایم اے کا دورہ کیا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات تارڑ اور ڈی جے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی راجہ خرم شہزاد عمر نے ان کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے دارو کے لیے کیے گئے اقدامات پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر سید فخر امام نے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات تارڑ اور ڈی جی راجہ خرم شہزاد نے کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے حوالے سے انہیں بریف کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں مینورٹی ونگ کا اجلاس ہوا۔ صدر سینٹرل پنجاب اعجاز چودھری کے اجلاس میں خصوصی شرکت، کہتے ہیں اقلیتیں ہمارا اہم حصہ ہیں جن کو جھنڈے میں بھی ہماری نمائندگی دی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صوبے بھر میں 1481 مقامات کی چیکنگ، 125 فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 36 فوڈ پوائنٹ سیل کیے گئے ہیں، 78 کو بھاری جرمانے کیے گئے ہیں اور 11 کی پروڈکشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے عطیات کے لیے دعوت اسلامی کی جانب سے اسلام پورہ حیدر روڈ پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا۔
بلڈ ڈونیشن کیمپ میں کثیر لوگوں کی تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ اسلام پورہ حیدر روڈ پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ دعوت اسلامی کے نگران کابینہ کے ممبر محمد رفیق قطاری نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کی ہدایات پر شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد حکومتی SOPs کے تحت کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر حارث رؤف کا کورونا ٹیسٹ پھر سے مثبت آ گیا ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم میں شامل فاسٹ باؤلر حارث رؤف کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق PCB نے 5واں ٹیسٹ منفی آنے پر حارث رؤف کو لاہور طلب کیا گیا تھا۔ مقامی ہوٹل کے بایوسیکیور ماحول میں فاسٹ باؤلر کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد فاسٹ باؤلر کو اپنے گھر میں ہی قرنطینہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ آن لائن رن فار امیونٹی سیمینار ختم ہو چکا ہے۔ صدر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم شاہی کہتے ہیں کہ ایتھلیٹس کے ساتھ آفیشلز کی صلاحیتوں کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ ورلڈ ایتھلیٹکس کی منظوری سے ہونے والے 2 روزہ رن فار امیونٹی سیمینار میں مجموعی طور پر 198 کوچز، ٹیکنیکل آفیشلز، میڈیکل کمیشن کے لوگوں نے شرکت کی۔ 2 روزہ سیمینار میں مجموعی طور پر 7 لیکچرز دیے گئے۔ پہلے روز 5 لیکچرز ہوئے، دوسرے روز ڈاکٹر علی شیر باجوہ نے ایتھلیٹس کے تحفظ، جبکہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق محمود ستی نے ایتھلیٹس کی زندگی میں خون کی اہمیت پر دوسرا لیکچر دیا۔ سیمینار میں سیف ممالک کے نمائندوں کے علاوہ افغانستان اور ایران کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اختتامی سیشن میں افغانستان کی روزینہ امیری نے کہا کہ لیکچر سے ایتھلیٹس کا خیال رکھنے کے حوالے سے بہت رہنمائی ملی ہے۔ Happy to see you all again, and I hope we will see again and again with the seminars, with the conferences, for the sharing the knowledge and experience to us. ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم شاہی نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیکل آفیشلز کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ I would like to thank first of all our very dear friends of the SAP countries, presidents, secretaries, and of course the worthy speakers who spared their time and they were with us yesterday, they were with us today, and of course their knowledge which has been imparted to the participants, we all have learned a great deal. سیمینار میں ایتھلیٹس اور کوچز کو ممنوع ادویات کا استعمال روکنے کے طریقوں پر بھی آگاہی دی گئی۔ حافظ عباد علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔